الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اعمال رمضان پہلے عشر کی دروس میں سے 5واں عمل، اس کا آج ہم ذکر کریں گے، اور وہ ہے ماتحتوں اور ملازمین پر تخفیف کرنا، آسانیاں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام اور ملازم اور خادم یعنی اس کے بوجھ کو اس مہینے میں کم اور ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں خصوصی طور پر صبر سے کام لینا چاہیے اور دنیاوی مصروفیات خود بھی کم سے کم کر دینی چاہیے۔ اپنے نوکروں، گھر والوں، ماتحتوں پر بھی رحم کھا کر ان کے کاموں کا بوجھ ہلکے سے ہلکا کر دینا چاہیے تاکہ ہمیں مغفرت اور آگ سے آزادی مل سکے۔ تو یہ مہینہ صبر کا ہے، تو صبر کس طرح جو ہے کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، جیسے ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو اور جائز خواہشات سے اپنے آپ کو ہم نے روکا ہے، صبر کیا ہے، تو اسی طرح جو ہے اس اعتبار سے ملازمین اور ماتحتوں پر تخفیف کرنا کاموں میں یہ بھی ایک صبر کا پہلو ہے۔ تو یہ مہینہ جیسے حدیث میں ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی اگر روزے میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق اور شوق سے برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مار دھاڑ، چیخ و پکار، جیسا کہ گرمی کے رمضان میں اکثر کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحری نہیں کھائی تو صبح ہی سے روزہ رکھ کر سوکھ شروع ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر وقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے، کتنی وقت ہے اور کیا ہے۔ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیا کی معمولی اغراض کے لیے کھانا پینا اور سب راحت اور آرام چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تراویح میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے جو ہے کیا ہو جائے گا؟ آج فضولیات میں ہم وقت گزارتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ اس لیے صبر، اپنے اندر صبر پیدا کرے۔ اور ملازمین سے تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ مالکان اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف کرے، تخفیف رکھے، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزہ دار ہے، کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ایک آدھ ہنگامی ملازم بڑھا لیے جائے، مگر یہ جب ہے کہ ملازم روزہ دار بھی ہو، ورنہ اس کی نماز روزہ کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو 5ویں عمل کا خلاصہ کیا ہوا؟ ماتحتوں اور ملازمین پر تخفیف کرنا، اور حدیث میں جیسے سنا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے تو ہر چیز میں صبر اختیار کر لے۔ اچھا، چھٹا عمل بھی ہم ذکر کریں گے، اس میں رمضان المبارک کے اعمال میں سے چھٹا عمل بھی ہم ذکر کریں گے، وہ ہے صدقہ اور خیرات اور غم خواری۔ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ اور خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو رمضان صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں تمام ایام سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ ان کو قرآن شریف سناتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو آپ علیہ السلام اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے جو بارش لاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اسی حدیث میں نے پڑھ کے سنائی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ اور خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔
یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غرباء اور مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہے تو کم از کم 2-4 غرباء کے لیے بھی ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات اور برابری ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطاری اور سحری کھانے میں غرباء کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن کہ اس سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو چھپا کر صدقہ دے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو صدقہ اور خیرات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کو ہٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، صدقہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے افضل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنا خزانہ میرے پاس امانت رکھ، نہ اس میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، نہ غرق ہو جانے کا، نہ چوری کا۔ میں ایسے وقت میں وہ تجھ کو پورا پورا واپس کروں گا جس وقت تجھے اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور ایک جگہ آتا ہے حدیث، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق صدقے کی وجہ سے بری موت کے 70 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں صدقہ خطاؤں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف کی، حلال مال سے اخلاص کے ساتھ دیا ہوا ایک کھجور کوئی صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم لوگ اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ایک تو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے ہمیں ان صدقات کی جو ہے عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ جو ہے فقراء، مساکین اور قرابت داروں میں جو لوگ ہو تو ان کی بھی جو ہے یہ بھی اچھا کھائے، اچھا پیے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اپنی ضرورتوں، کھانا پینا، اڑنا بچھونا، لباس، سواری، مکان، دکان، ان پر کم سے کم لگا کر جو بچے وہ اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کی دین پر لگانا چاہیے۔ خصوصاً رمضان المبارک تو ہے ہی سخاوت کا مہینہ، کیونکہ یہ مہینہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ افطار کرانے اور روزہ کھولنے کے بعد روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلانے کی بھی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس ماہ کو شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ فرمایا۔ غریبوں کی امداد اور اعانت اس ماہ کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے، اس لیے ہمیں اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اور 7واں عمل بھی ہم ذکر کریں گے۔ 7واں عمل ہے وہ ہے عمرہ۔ رمضان المبارک میں عمرہ کی ترتیب بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال اور دولت دی ہو تو بڑی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ 3 اعمال جو ہے ہم نے آج کے درس میں ذکر کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو اور اعمال ہے وہ اور دروسوں میں ذکر کریں گے۔